السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ ثم الحمدللہ ثم الحمدللہ۔ اس ویڈیو میں آپ لوگوں کو میں اور میرے والد صاحب ڈاکٹر سعید مکی اور شیخ حرم مولانا فضیلت الشیخ محمد مکی حجازی خصوصی پیغام کے ساتھ دکھانا چاہتا ہوں، تو چلے میرے ساتھ آپ لوگوں کو دکھاتا ہوں۔ الحمدللہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ۔ سامعین و ناظرین، آج مکہ مکرمہ میں 29ویں رات ہے 1442 کے رمضان المبارک۔ ہمارے لیے، سب کے لیے، یہ حمزہ کے لیے، انس کے لیے، سعد اور یہ قاری صاحب اور ان کے والد صاحب اور ہم سب حضرت کے پاس بیٹھے ہوئے ہیں، ہمارے لیے بہت شرف کی یہ مجلس ہے الحمدللہ کہ اس مبارک رات میں ہم حضرت الشیخ کے پاس بیٹھے ہوئے ہیں۔ اور اس سے بھی بڑی بات یہ ہے کہ ان کی اس خصوصی مجلس میں اور حضرت کے گھر آج قرآن کریم کا تراویح میں ختم ہوا ہے قرآن کریم۔ تو میں حضرت سے درخواست کروں گا کہ آج اس مبارک مجلس میں آپ مسلمانان عالم کو، بلکہ پوری دنیا کے انسانوں کو کچھ ایسا پیغام دے دیں کہ قرآن کریم کی ہدایت سے وہ مستفید ہیں۔ بڑی نعمت ہے قرآن اور رمضان اور قیام اور ساری چیزیں اللہ کی نعمتیں ہیں جو اکٹھی ہو گئی ہیں آج ہمارے اوپر الحمدللہ۔ الحمدللہ وکفی والصلاة والسلام علی خاتم الانبیاء سیدنا محمد المصطفى وعلى آلہ المجتبى وأصحابہ النجبى، أما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، الرحمن علم القرآن، خلق الإنسان علمه البيان، وقال في مقام آخر: وإذ صرفنا إليك نفرا من الجن يستمعون القرآن فلما حضروه قالوا أنصتوا فلما قضي ولوا إلى قومهم منذرين۔ صدق الله العلي العظيم وصدق رسوله النبي الكريم، ونحن على ذلك لمن الشاهدين ومن الشاكرين، والحمد لله رب العالمين۔ برادران اسلام، مجھ سے پہلے اس مختصر تقریب کی تعارفی باتیں ہمارے بھائی مولانا ڈاکٹر سعید عنایت اللہ نے بیان فرما دی ہیں۔ ویسے تو اس کے بعد کوئی اور ضرورت باقی نہیں رہتی، کیونکہ یہ ختم کرنے والے بھی ہمارے اپنے بچے ہیں، اس لیے ہمیں تو خوشی ہوتی ہی ہوتی ہے کہ ہم نے ختم سنا نہیں بلکہ اپنے بچوں سے سنا، جن سے سن کے آدمی کے دل کو ٹھنڈک ملتی ہے اور آنکھوں کو چین آتا ہے۔ میں نے قرآن پاک کی جو آیت تلاوت کی ہے، اس کو ذرا تھوڑا سی توجہ کرنی پڑے گی تو پھر سمجھ آئے گی کہ اس سورت کی ابتدا جو ہے وہ الرحمن سے ہے۔ الرحمن علم القرآن، یعنی وہ سب سے بڑی رحمتوں والا جس نے قرآن پڑھایا، جس نے قرآن سکھایا۔ علمہ القرآن خلق الانسان، جس نے انسانیت کی تخلیق فرمائی۔ اب یہاں سمجھنے کی بات یہ ہے کہ خلق الانسان تو پہلے ہوتا کہ انسان پیدا ہوگا تو پڑھے گا نا، اب یہ تو نہیں ہے کہ وہ پڑھے گا پہلے اور پیدا بعد میں ہوگا، یہ تو ہو ہی نہیں سکتا۔ لیکن اللہ نے یہاں علم القرآن کو مقدم کیا ہے اور خلق الانسان کو مؤخر کیا ہے۔ اس کی وجہ علماء کرام نے یہ لکھی ہے کہ اس طرف اشارہ ہے کہ جن لوگوں کو اللہ نے قرآن کے علم سے محروم کیا ہے ان کو انسان کہلانے کا حق ہی نہیں ہے، وہ اپنے آپ کو انسان ہی سمجھے، بلکہ اولئک کالانعام بل ھم اضل، بلکہ وہ تو بالکل جنگلی جانوروں کی طرح ہے۔ اصل انسانیت کا مقام قرآن کی تفہیم ہے، قرآن کی قرأت ہے، قرآن کا پڑھنا ہے،
اور اس کی تاثیر کا یہ عالم دیکھیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم صبح کی نماز میں آپ امامت فرما رہے تھے اور صحابہ آپ کی ابتدا میں تھے، تو وہاں سے جنوں کی ایک جماعت گزری۔ جب انہوں نے آواز سنا تو انہوں نے کہا کہ بھائی چپ کرو، انصتو، چپ کر گئے اور سنتے رہے۔ سننے کے فوراً بعد یعنی اندازہ کریں کہ ایک ہی دفعہ قرآن سنا ہے، نہ کوئی بات ہے، نہ مخاطبت ہے، نہ حضور پاک نے ان کو کوئی پیغام دیا ہے، بس جن کو قرآن کا پتہ تھا، قرآن سننا جو ہے اسی کو انہوں نے پیغام سمجھا اور فوراً واپس جا کے اپنی قوم کو پکارا کہ یا قومنا انا سمعنا کتابا انزل من بعد موسیٰ مصدقا لما بین یدیہ یہدی الی الحق والی طریق المستقیم، کہ اے ہماری قوم، ہم نے آج ایک ایسی کتاب سنی ہے۔ اچھا، اور یہ بھی یاد رکھو کہ یہ شرف ہمارے اللہ نے قرآن کو دیا ہے کہ اس کا نام قرآن بھی ہے اور کتاب بھی ہے۔ حالانکہ پہلے جتنی کتابیں گزری ہیں، تورات ہے، زبور ہے، انجیل ہے، جتنی کتابیں ہیں وہ کتاب تو ہے لیکن قرآن نہیں ہے۔ کتاب اور قرآن کا فرق یہ ہوتا ہے کہ کتاب تو لکھ کے کسی کو دے دی کہ اس نے کہا کہ میرے پاس آپ کی کتاب پہنچی تھی، آپ کا خط پہنچا تھا، لیکن قرآن کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ خود پڑھا جائے اور سنایا جائے اور پڑھایا جائے، تو یہ شرف صرف قرآن کو ہے، ورنہ باقی سب کتابیں ہیں۔ اس کی تصدیق قرآن میں موجود ہے کہ جب ہدہد آپ کے حکم پر وہ آپ کا نامہ مبارک لے کے گیا اور اس نے جا کے ملکہ بلقیس پہ ڈالا، تو اس نے اپنی قوم سے کہا کہ انی القی الی کتاب کریم انہ من سلیمان و انہ بسم اللہ الرحمن الرحیم، میرے اوپر بھی آج ایک خط آیا ہے اور وہ حضرت سلیمان علیہ السلام کی طرف سے۔ تو بہرحال کتاب وہ ہوتی ہے جس کا پڑھنا ضروری نہیں ہوتا۔ یہ شرف قرآن کو ہے کہ اللہ نے جبریل پہ پڑھا ہے، اور پھر جبریل علیہ السلام نے تقریباً 20 سال کی مدت میں سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم پہ پڑھا ہے۔ اور خاص طور پر یہ شرف رمضان کے مہینے کو تھا کہ حضور پاک ایک دفعہ پڑھتے تھے اور ایک دفعہ جبریل پڑھتے تھے، یعنی دور ہوتا تھا باقاعدہ۔ لیکن جب آپ کا آخری رمضان ہے تو آپ نے 2 دفعہ دور کیا، تو اس سے سمجھنے والوں نے تو سمجھ لیا کہ اب شاید جدائی کے وقت جو ہے وہ قریب آ رہا ہے۔ تو اس لیے اللہ تبارک و تعالیٰ کی شرف ہے۔ اسی کے کئی مقام پہ آپ دیکھیں گے فرمائیں گے ذالک الکتاب لا ریب فیہ، کسی جگہ فرمائیں گے ان ھذا القرآن یہدی للتی ہی اقوم، کسی جگہ فرمائیں گے وننزل من القرآن ما هو شفاء ورحمۃ للمؤمنین، تو کسی جگہ اللہ نے قرآن فرمایا۔ اور پھر قرآن سننے پڑھنے کے بھی آداب بتلا دیے کہ اللہ کے نبی کے بعد جب جبریل آتے تھے اور قرآن کی تلاوت کرتے تھے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم بھی آہستہ آہستہ پڑھتے رہتے تھے تاکہ کوئی لفظ رہ نہ جائے، کوئی ایک آدھا لفظ جو ہے وہ یاد سے نہ رہ جائے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے حکم دیا کہ لا تحرک بہ لسانک لتعجل بہ، اے میرے نبی اپنی زبان کو بھی حرکت نہ دیں، آپ آہستہ بھی نہ پڑھیں۔ یہ جو لوگ کہہ دیتے ہیں نا کہ نماز کے پیچھے جو زور سے نہیں پڑھتے ہو، آہستہ پڑھ لو، تو آہستہ پڑھنا جو ہے وہ بھی تو پڑھنا ہوتا ہے، زبان کو حرکت دینا جو ہے وہی تو پڑھنا ہے۔ اس لیے حکم ہے کہ لا تحرک بہ، زبان کو حرکت نہ دیں، لتعجل بہ کہ جلدی کریں، ان علینا جمعہ، قرآن کا جمع کرنا بھی ہم پر ہے اور پھر اس کا پڑھانا بھی ہم پر ہے، اور پھر ہم آپ کو ایسا پڑھا دیں گے کہ کبھی آپ کو وہ قرآن بھولے گا نہیں۔ سنقرئک فلا تنسیٰ الا ما شاء اللہ، اگر اللہ چاہے تو اٹھا لیں وہ الگ بات ہے، لیکن ورنہ دیکھیں تمام انبیاء دعائیں مانگتے رہے کہ اللہ تبارک و تعالی ہمیں علم عطا فرما تاکہ ہم کوئی بات بھول نہ جائیں، لیکن اللہ نے بغیر مانگے یہ نعمت حضور کو دے دی کہ سنقرئک فلا تنسیٰ، ہم آپ کو ایسا پڑھائیں گے کہ آپ کبھی نہیں بھولیں گے۔ تو آج اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں اس مجلس مبارک میں کہ سرزمین حرم ہو اور اس کے بعد رات لیلۃ القدر کی ممکن ہے کہ آج 29 کی رات لیلۃ القدر کی رات ہو، اور اس کے بعد تقریب ختم قرآن ہو، تو اس سے بڑی نیکی اور اچھائی کیا ہو سکتی ہے۔ ہمارے قاری صاحب کے آج اتفاق سے وارد بھی موجود ہے، صحیح حدیث مبارک میں آتا ہے
کہ قیامت والے دن اللہ تعالیٰ حکم دیں گے قاری قرآن کو کہ اپنے والدین کو لے آؤ، تو وہ والد اور والدہ کو لائیں گے، اللہ ملائکہ کو حکم دیں گے کہ ان کے سروں پہ تاج رکھا جائے موتیوں کا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اگر اس تاج کا ایک موتی بھی آج دنیا میں ظاہر کر دیا جائے تو سورج بے نور ہو جائے گا۔ یہ تو اللہ تبارک و تعالیٰ شرف دیں گے قاری صاحب کو کہ ان کے والدین کو۔ اس لیے یہ تاریخ کا ایک بڑا عجیب واقعہ ہے۔ میرے بھائی سعید اللہ نے تو پڑھا ہوگا کئی مکہ آباد پہ، تو بعض دوستوں نے شاید نہ پڑھا ہو تو ان کے لیے عرض کر دیتا ہوں کہ عالمگیر جو بادشاہ گزرا ہے نا، جس نے اپنے والد اکبر کو گرفتار کر کے اس کا ملک چھینا تھا، اس کی وجہ یہ تھی کہ اکبر بے دین ہو گیا تھا اور اس نے دین اکبری بنا ڈالا تھا، اور اس کے ساتھ اس دین کو بنانے والے بھی کون تھے؟ وہ شیعہ تھے۔ یہ جہاں بھی جتنے آپ دنیا میں فساد دیکھیں گے ان کے پشت پہ شیعہ ہوگا یا یہودی ہوگا، سارے فساد، یعنی 73 فرقہ جو حضور نے فرمایا کہ 73 فرقے میں ایک فرقہ جنتی ہوگا، 72 جو ہیں وہ جہنمی ہوں گے، اور 72 کے بنانے والے یہودی ہیں، سب کے پیچھے یہودی، کہیں عبداللہ ابن سبا ہے، کسی جگہ سے کوئی ہے، لیکن ہیں سب کے پیچھے یہودی، انہوں نے یہ ساری سازشیں کی ہیں۔ اور اسی طرح اس کے پاس بھی ابو الفضل اور اس کا بھائی جو تھے وہ رہتے تھے، انہوں نے اس کو دین اکبری پڑھانا شروع کر دیا، تو عالمگیر کو برداشت نہ اس کا، چونکہ عالمگیر تو ایک عالم آدمی تھا جس کا فتاویٰ عالمگیری آج بھی دنیا میں موجود ہے، ساری دنیا میں پڑھا جاتا ہے، اس کی غیرت نے گوارا نہ کیا، بہرحال اسے ملک چھین دیا، اور اتنا ضرور کیا کہ اپنے والد کو جیل خانے میں نہیں ڈالا، بلکہ جو انہوں نے محل بنایا تھا جی، جو آج بھی وہاں موجود ہے تاج گڑھ میں، جو آگرہ میں، وہ آج بھی اسی تاج گڑھ میں قید کیا کہ چلو انہوں نے بنایا تھا، اس کو تو دیکھ کے خوش ہوتا ہے، اس کو جیل میں تو نہ ڈالو۔ چند دنوں کے بعد عالمگیر کے دل میں خیال آیا کہ میں نے کیا تو اللہ کے لیے ہے، کہ یہ بے دین ہو رہا تھا اور کبھی ہندوؤں سے شادی کر لی، کبھی مسلمانوں سے کر لی، کبھی سکھوں سے کر لی، یہ تو دین تبدیل کر رہا تھا، تو میں نے اللہ کے لیے کیا ہے، لیکن پھر بھی گستاخی تو ہے کہ میں نے اپنے باپ کو گرفتار کیا، تو اب کوئی اس کا حل نکالا جائے کہ مجھے باپ معاف کر دیں۔ انہوں نے علماء کو بلایا، اور یہ قاعدہ ہے کہ جب بھی بادشاہوں کو مشکل پڑتی ہے نا، کام علماء ہی آتے ہیں، ہمیشہ علماء کو ہی بلایا جاتا ہے، آگے پیچھے ان کا کوئی نام نہیں لے گا، لیکن جب ان کو مصیبت پڑے گی، پھنس جائیں گے کچھ، تو پھر علماء کے انہوں نے علماء کو بلایا کہ حضرت مسئلہ کوئی حل سوچو کہ میرا والد راضی ہو۔ انہوں نے کہا عالمگیر بڑا آسان حل ہے، تم خود قرآن حفظ کر رہے ہو کہ نہیں؟ اس نے کہا کہ ہاں۔ انہوں نے کہا تمہارا ایک پارہ باقی ہے، زیادہ سے زیادہ 2-3 دن میں تم یاد کر لو گے، تو ایسا کرو کہ قرآن کی ختم تقریب ختم قرآن پہ دعوت دو باپ، اس کو وہ انکار نہیں کر سکے، اس پر اس کو آنا ہی پڑے گا، کیونکہ بیٹے کی قرآن کی تقریب ہے، ختم قرآن کی۔ انہوں نے کہا یہ بات ہے۔ اس نے بڑے ادب سے خط بنوایا، دعوت نامہ بنوایا، اور دعوت نامہ بنوا کے اس نے اپنے خاص مضیف جو تھے ان کو بھیجا کہ بڑے ادب سے میرے ابا حضور کی خدمت میں یہ پیش کریں اور کہیں کہ مہربانی کر کے اس کا جواب دے دیں۔ انہوں نے یعنی تقریب سے 3 دن پہلے کے خط لکھا۔ بادشاہ نے کہا کہ ایسا کریں کہ 2 دن کے بعد آ کے جواب لے جانا۔ انہوں نے کہا ٹھیک۔ 2 دن کے بعد وزیر صاحب گیا تو اس کے بعد انہوں نے اسی کے پیچھے جواب لکھا ہوا تھا، وہ لفافے بند کر دیا اور کو دے دیا۔ تو اس میں انہوں نے یہ لکھا تھا کہ شریف آدمی، میں تیری تقریب میں کیسے آؤں؟ تو ہم نے دنیا کا تخت بھی مجھ سے چھین لیا اور آج آخرت کا بھی چھین لیا، میں نہیں آ سکتا کسی حالت میں۔ تو نہیں، اس کے بیٹے نے ختم کیا، تو نے کہا اس کے بیٹے کا تخت تو تمہیں ملے گا، تاج تمہیں ملے گا، لہٰذا دنیا کا تاج بھی میرا تم نے چھین لیا، آخرت کا بھی چھین لیا۔ پھر عالمگیر نے زور لگا کہ 1 سال میں قرآن ختم کیا، پھر دعوت دی، بادشاہ تشریف لیا۔ میں نے کہا اب میں اس لیے آیا ہوں کہ چلو اپنی نالائقی کو تم نے اس طرح دھو دیا ہے کہ دنیا میں تو مجھے نہ ملا لیکن آخرت کا تاج تو مجھے ملا۔ تو انہوں نے کہا ابا جان اب میری بھی ایک گزارش ہے کہ اس تقریب میں ہزاروں کی علماء میں آپ اپنے افعال سے توبہ کر دیں۔ تو اکبر نے بھی توبہ کر دی۔ موت یہ ہے کہ اس کی سنائی یہی ہے کہ توبہ کے بعد آئی ہے، توبہ سے پہلے اس کو موت نہیں آئی، پہلے اسی طرح وہ بے دین ہے۔ جوتا بھائی یعنی اس کی بیوی تھی،
حالانکہ وہ ہندو تھی، اس کا نام بھی جودھا بھائی رکھا ہوا تھا. لیکن یہ ساری تاریخ حالات ہیں. تو قرآن پاک ایک ایسی نعمت ہے، ایک ایسی عظمت ہے جس کو جتنی بھی پڑھا جائے، جتنی بھی سنا جائے، جس کا پڑھنا بھی نعمت، سننا بھی نعمت، سنانا بھی نعمت، یاد کرنا بھی نعمت. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین. اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم فی العالمین انک حمید مجید. اللہم انت ربی لا الہ الا انت الاحد الصمد الفرد الذی لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد. اللہم فرج ہم المحمومین، نفس کرب المکروبین، واقض الدین عن المدینین، واشفنا واشف مرضانا ومرضى المسلمين. اللهم لا تجعل مصيبتنا في ديننا ولا تجعل الدنيا اكبر همنا ولا مبلغ علمنا. اللهم لا تسلط علينا بذنوبنا من لا يخافك فينا ولا يرحمنا. اللهم اصلحنا واصلح بنا واصلح اولادنا واولاد المسلمين. اللهم اصلح شبابنا وشباب المسلمين. اللهم اصلح ذرياتنا وذريات المسلمين. یا اللہ ان صالحین کی دعاؤں سے میرے بچے پہ رحم فرما، اس کو ہدایت عطا فرما، صراط مستقیم نصیب فرما، صحیح راستے پہ چلنے کی توفیق عطا فرما اور دین کی خدمت کی توفیق عطا فرما. اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم فی العالمین انک حمید مجید. یا اللہ یہ ہمارے نوجوان حمزہ نے جو اسلامی چینل بنایا ہے، اس کو زیادہ سے زیادہ کامیابی عطا فرما اور زیادہ سے زیادہ اخلاص عطا فرما اور پوری دنیا میں ہدایت کا ذریعہ بنا اور تاریخ اسلامی میں جمع کرنے کا ذریعہ بنا. اللہم ارزقنا الاخلاص والخلاص وطہر قلوبنا من النفاق اعمالنا من الرياء لساننا من الكذب عيوننا من الخيانة انك تعلم خائنة الاعين وما تخفي. صلی اللہ تعالی علیہ